الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ یا نور اللہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ایک ایمان افروز درود پاک کی فضیلت سنیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر و معطر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے۔ میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل مجھ سے عذاب دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام نامی صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت پہ کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب سبحان اللہ عز و جل۔ کثرت سے درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا معراج کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1430 سن ہجری کی آج 27ویں شب آ پہنچی۔ بڑے دنوں سے آج کی رات کا انتظار تھا کہ وہ رات ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے جس رات ہم جھم جھم کر کہا کرتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آج کی رات سیر کروائی گئی۔ مسجد
مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے سدرۃ المنتہا، پھر لا مکان کی سیر ہوئی۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، عقل و فہم دانش، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گمان سے گزرنے والے۔ یہ معراج ہے، یہ معجزہ ہے، یہ عقل میں نہیں آ سکتا۔ جب عقل میں نہیں آ سکتی بات تو خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، کہ گمان سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، اللہ بے نیاز ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے لن ترانی، اور کہیں تقاضے وصال کہتے ہیں کہ آقا آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ تو آج کی یہ بابرکت سوانی میٹھی میٹھی پیاری پیاری رات جشن معراج، بے شمار برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہیں۔ یقیناً واقعہ معراج آپ تمام اسلامی بھائی سنتے ہی آ رہے ہیں، اور جتنا سنتے ہیں اتنا سننے کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک عشق و محبت کا سفر ہے، عشق و محبت اور عشق و محبت ہے۔ اس واقعہ معراج میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ معراج میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی مناظر ملاحظہ فرمائے۔ جنت کی سیر بھی ہوئی، بلکہ جنت تو سجائی گئی تھی۔ تو جب کئی مناظر دیکھے گئے اور جب معراج سے واپسی ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کیا، اور اس واقعہ معراج میں جو جو معاملات ہوئے یہ بھی بیان کیے۔ انہی ارشادات میں چند وہ مناظر بھی ہیں جسے اگر آج کی رات ہم توجہ کے ساتھ سنیں اور اس سے اپنے باطن میں، اپنے ظاہر و باطن میں اس کو جگہ دیں تو کیا تعجب، کیا عجب کہ ایسی رحمت کی نظر پڑ جائے کہ آج کی رات ہماری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے۔ دعوت اسلامی یہ ایک تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے۔ الحمدللہ اس وقت لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی مختلف مقامات پر آقا کا جشن معراج منانے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ہم باب المدینہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں۔ سب ہمہ گوش ہو کر بیان کو سماعت کرنے کی کوشش کیجیے، لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کسی چیز سے کھیلتے ہوئے، بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، بیان سنتے سنتے بلا وجہ اٹھ کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض و سماوات عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورۃ الہمزہ کی پہلی آیت، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و میلت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن
اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: خرابی اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے